اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیویوں کے لیے جو سفارش نازل فرما رہے ہیں کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، اگرچہ یہ کڑوی باتیں کریں گی کیونکہ آدھی عقل کی ہیں، لیکن ان کی کڑوی باتوں کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ معاملہ بھلائی اور احسان کا رکھنا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ باپ جانتا ہے کہ بچی جو ہے وہ بد اخلاق ہے، وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بے صبری ہے، تو وہ داماد سے پہلے یہ کہہ دیتا ہے دیکھو میں تمہیں دے رہا ہوں، گاڑی بھی دے رہا ہوں، گھر بھی دے رہا ہوں، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ تو اور اگر نہ بھی دے تو بھی اگر اس کے پاس ہو تو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، جو اس کی بیٹی سے صحیح طرح نباہ کرے۔ تو جو اللہ کی بندی سے اچھی طرح نباہ کرتا ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بندیاں ہیں، یہ صرف کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ ہماری بیٹی اگر کسی کے پاس ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی میرے سامنے حضرت والا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت دعا فرما دیں، آپ دیدہ تھے، وہ آنسو تھے ان کی آنکھ میں، کہنے لگے حضرت دعا فرما دیں کہ میری بیٹی کو میرا داماد اتنا مارتا ہے کہ وہ کہتی ہے اب یہاں نہ مارو، اب یہاں مار لو، ایسا مارتا۔ حضرت والا کے بھی آنسو آ گئے، حضرت کا دل بہت نرم، اللہ والوں کا دل نرم رقیق ہوتا ہے، لہٰذا حضرت کو آنسو آ گئے اور حضرت نے اسی حالت میں دعا کی، یا اللہ اس ظالم کو ہدایت عطا فرمائی، اس ظالم کو ہدایت۔ بہت اللہ دعا کی، بعد میں بھی کی ہوگی، کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ تو ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ۔ بعض دفعہ پھر حضرت فرماتے تھے ایسی آہ لگتی ہے ان مظلوموں کی کہ پھر بعد میں آدمی ایڑیاں رگڑتا ہے، ہائے کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ اب پہلے ہی دیکھتے کہ ظلم کتنا کیا، اب کہتے ہیں کہ کیا کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج۔ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ مثال دے رہے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو نکالا، اور پسلی ہمیشہ دیکھ لیں اس کے نقشے میں انسان کا نقشہ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے ٹیڑھی سی ہوتی ہے یوں کر۔ یہ ایک مثال دی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یعنی ہمیشہ ہر جگہ ٹیڑھا پن ہوگا، لیکن اس کے کیونکہ فطرت میں کجی ہے اور کمی ہے تو اس لیے اس کا ٹیڑھا پن موجود رہے گا، تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش فرمانے سے معلوم ہوا کہ اگر بیویاں اہم نہ ہوتی تو اتنا بڑا مالک ان کی سفارش کیوں نازل فرماتا، کیونکہ دنیا میں بھی بڑا آدمی کسی اہم آدمی کی سفارش کرتا ہے، اپنے پیاروں کی سفارش کرتا ہے، ہر ایک کی تھوڑی کرتا ہے، اپنے پیاروں کی سفارش کرتا ہے، غیر پیارے کی سفارش نہیں کرتا۔ کیا کوئی وزیر اعظم کسی گورنر یا کمشنر سے کہہ سکتا ہے کہ بھنگی پاڑے کا فلاں بھنگی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس سے خوش اخلاقی سے پیش آنا؟ جو اہم اور وی آئی پی شخصیت ہوتی ہے اس کے لیے سفارش کرتا ہے، دیکھو میرا آدمی تمہارے پاس آیا، میرا رشتہ دار ہے یا فلانا ہے، اس کا ذرا خیال کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیویاں نہایت اہم اور وی آئی پی ہیں، اس لیے وعاشرہن بالمعروف۔ یہ کیا ہے؟ عورتوں کی دلجوئی ہے یہ بات، کیونکہ کہ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واعظین اکثر ایسا کرتے ہیں عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، جہنم، تو یہ سن کے ڈھیٹ ہو گئی، کہتے ہیں ہم جب جانا ہی جہنم میں ہے تو سب کچھ کر لو۔ تو لہذا ان کی حوصلہ کی، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ عورتیں انبیاء کی امائیں ہیں، کوئی عورت نبی نہیں بن سکی کیونکہ وہ عقل میں کمی ہے، لیکن سب نبیوں کی اماں کون ہے؟ عورت ہے۔ ظاہر سے سب صحابہ کی مائیں کون ہیں؟ عورتیں۔ تمام اولیاء علی میاں ندوی اور علامہ سلمان ندوی اور حکیم الامت تھانوی، ان سب کی مائیں جو ہیں سب عورتیں ہیں۔ تو عورتیں کتنی فضیلت کی ہیں کہ ان سے ایسے بیٹے پیدا ہوئے، تو فضیلت سنا کے کسی وجہ سے بچے ہو گئے، بیٹا تم تو بہت اچھے بچے ہو، تم ایسا کر رہے ہو، تم سے تو مجھے امید نہیں تھی، تمہارا تو بہت اچھا ریکارڈ ہے، تم ایسا۔ تو اب وہ کیا اس کو شرم آتی ہے اپنے خود اس سے کہ میں نے تو واقعی غلط کیا، بجائے اس کو کہ تم تو ہو ہی ڈھیٹ، تم تو بہت ہی نکمے ہو، تو وہ پھر اور نکما بن کے دکھاتا ہے۔ یہ انداز یہ ہے اللہ والوں کا کہ ان کو اور زیادہ یہ کر کے کہ بھئی تمہیں تو تمہاری سفارش تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، عورتوں کو سنایا جا رہا ہے کہ عاشروہن بالمعروف کی آیت نازل فرما دی کہ قیامت تک
علل اعلان میرے اس حکم کی تلاوت کی جائے گی، میرا نبی بھی تلاوت کرے گا، نبی کے صحابہ بھی تلاوت کریں گے، اور قیامت تک لوگ اولیاء اللہ اور مسلمان اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ وعاشروہن بالمعروف، یعنی ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھلائی، بیویوں کے ساتھ بھلائی اور نیکیوں سے، عورتوں کے ساتھ نہیں، بیویوں کے ساتھ، منکوحہ سے، غیر منکوحہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑی بھلائی کا خیال آتا ہے، حالانکہ وہاں ناجائز ہے۔ غیر محرم پہ احسان کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کی بہن کو کوئی تحفہ لا کے دینا براہ راست یہ ناجائز ہے۔ بیوی کو اگر بالفرض کوئی دل میں کوئی خرابی نہیں، بیوی کو دے دیا تمہارے لیے لائے ہوں، اپنی بہن کو بھی دے دینا، یہ گنجائش، خود اس کو تحفہ دے رہے ہیں تاکہ اس کے دل میں جگہ بنے، نرمی آئے، اور وہ اور چبا چبا کے باتیں کریں کہ ہاں میرے بہنوں بھی بہت اچھے ہیں۔ تو نامحرم کو تحفہ دینا، سلام دعا کرنا، اس سے تعلق پیدا کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اور بیوی سے محبت کرنا، خوب محبت کرنا، یہ بھی جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خط آیا، ایسے لوگ لکھتے تھے، عالم تھے وہ، کہ میری نئی نئی شادی ہوئی حضرت، میری بیوی مجھے ذکر میں بھی یاد آ جاتی ہے، شادی نئی ہوئی ہے تو میری بیوی مجھے ذکر میں بھی یاد آ جاتی ہے، اس سے ذکر میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ حکیم الامت کا جواب سنیے، فرمایا بیوی غیر اللہ نہیں ہے، بیوی غیر اللہ نہیں ہے، بیوی تو منکوحہ ہے، غیر اللہ، غیر کا خیال لانا نہیں چاہیے، بیوی کا آ بھی جائے تو آنے دو، کوئی حرج نہیں، بیوی غیر اللہ نہیں ہے۔ اتنا اللہ والے اتنا خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اس سفارش کو میں قرآن پاک کا جز بنا رہا ہوں تاکہ میری بندیوں کی اہمیت سب کو معلوم ہو جائے۔ جنت میں تو ان کی اہمیت ظاہر ہے کہ یہ حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی، ہماری عورتیں جو بیویاں ہیں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی، مگر دنیا میں اللہ کی نظر میں اور ان کی شخصیت نہایت اہم اور وی آئی پی تھی، جب ہی ان کے لیے سفارش نازل فرمائی، کیونکہ ان کے پیٹ سے انبیاء پیدا ہوئے، انہی کے پیٹ سے اولیاء پیدا ہوئے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی فیکٹریاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی فیکٹریاں ہیں۔ آج کل عورتیں بھی کمزور ہیں، مرد بھی نادان ہیں، بتانا چاہیے نرمی سے تربیت کرو بچوں کی۔ آج کل عورتیں غصہ بہت زیادہ کرتی ہیں، ٹینشن لے لیتی ہیں، اور بچہ 1 سے 2 بچے ہوئے غصہ، مار پٹائی، چھوٹے سے بچے نے اگر کہیں گندگی کر دی، کوئی وضو کر دیا، اس کی پٹائی شروع کر۔ ارے بھائی یہ پٹنے کی عمر نہیں، اگر اس کو عقل ہوتی تو یہ ایسا کیوں کرتا؟ لہذا اس کو بتانا چاہیے مستورات کو، بیویوں کو، کہ بچوں کے ساتھ خوب جتنا ہو سکے حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی نرمی کرو، تو یہ تمہارے گرویدہ اور تمہارے لاڈلے بن جائیں گے اور تمہارے بات مانیں گے۔ اور تم الٹا تماچے مارو گی، تھوڑے دنوں میں ڈھیٹ بن جائیں گے۔ بعض بچے مار پروف ہو جاتے ہیں، جتنا مارو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دوستوں کی فیکٹریاں ہیں اور کارخانے ہیں، لہذا عورت کو حقارت سے مت دیکھو، ان کے ناز و نخرے اور کڑوے پن کو برداشت کرو کہ کم عقل ہیں۔ اگر آپ کا ایک ہی بچہ ہو اور آپ کا بہت پیارا ہو لیکن کم عقل ہو تو بتائیے آپ اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے یا نہیں؟ بلکہ محلے والوں سے بھی کہہ دیں گے بھئی میرا بچہ کم عقل ہے، اگر آپ کا کوئی نقصان کر دے تو مجھ سے ڈبل پیسے لے لینا، لیکن میرے بچے کو مت مارنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنی بندیوں کے لیے سفارش کرنا اپنی بندیوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ لہذا بیویوں کو دیکھو تو رحمت کی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کو پیدا کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور آگے مصدر نازل فرمایا مودۃ و رحمہ، اور مصدر مبالغے کے لیے آتا ہے، جیسے زید عادل، یعنی زید سراپا عادل ہے، یعنی انتہائی عادل ہے۔ مودۃ و رحمہ کے معنی ہوئے یہ تمہارے لیے سراپا محبت اور سراپا رحمت ہے۔ جوانی میں محبت اور جب بڑھاپا آ جائے تو رحمت اور شفقت۔ دنیا میں بھی رحمت ہے اور ان سے روٹی ملتی ہے اور ان سے گھر کے کام ہوتے ہیں۔ آخرت میں بھی رحمت ہے کہ اگر ان کے پیٹ سے کوئی ولی اللہ پیدا ہو گیا تو تمہاری مغفرت کا سامان ہوگا۔ اس وقت قیامت کے دن ان بیویوں کی قدر معلوم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اخلاق کو درست فرما دے اور ان کی قدردانی کی توفیق